ہاں، مسند امام احمد بن حنبل یہ 16245 جو کمپلیٹ ہے. ایون محمد نے کنویں میں تھوکا ہے ایک صحابی. میں نے پتہ نہیں مجھے تھوڑا اس پہ وامٹنگ جیسا لگتا تھا کھا کے، اس لیے میں بناتا نہیں تھا، ورنہ سلائیوا پہ سوچتا تھا کیونکہ حدیثیں بہت ہیں کہ محمد کی ٹٹی کھا رہے ہیں صحابہ، محمد تھوک دیتا تھا تو وہ اپنے زخموں پہ مل لیا کرتے تھے اس کے تھوک کو، اس کے وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے تھے، حدیثوں میں آتا ہے وہ اپنے جسم پہ مل لیا کرتے تھے. محمد ایون اگر بلغم تھوکتا تھا اس کو تک اپنی باڈی پہ مل لیا کرتے تھے. تو اتنا وہ ہے کہ مطلب اس کی ناک بھی اگر محمد صاف کر کے پھینکتا تھا تو اس کو مطلب وہ اٹھا لیا کرتے تھے یا اسے کھا لیا کرتے، اپنی باڈی پہ مل لیتے، لگا لیتے، رب کر لیتے. تو اتنی پاگل کمیونٹی کے محمد کے پیشاب پینے کی حدیث ہے. وہ ایک دارالقطنی میں کہیں کہ عبداللہ بن موید یا نوید نام کا کوئی وہ ہے راوی، وہ کہتا ہے بیان کرتے ہوئے کہ محمد نے ایک دن پیشاب کرا اور ایک کٹورے میں رکھ دیا تو اس کی غلام آئی اور اسے پی گئی. تو محمد نے پوچھا کہ یہاں کٹورے میں پیشاب رکھا تھا میرا، وہ کہاں گیا؟ تو اس نے کہا اللہ کے نبی، مطلب اس نے کہا یہ کٹورے میں کچھ رکھا تھا وہ کہاں گیا؟ تو کہا اللہ کے نبی میں نے پی لیا. تو محمد نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ وہ میرا پیشاب تھا نہ کہ پانی؟ تو کہا اللہ کے نبی مجھے نہیں پتا تھا وہ پیشاب تھا. تو محمد نے اس سے اپنی غلام عورت سے کہا جس نے وہ پیشاب پی لیا تھا کہ اب جا، تجھے قیامت تک پیٹ میں درد نہیں ہوگا. تو اس طرح کی چیزیں مطلب میڈیسنل ایکچولی پی ہو گیا یہ مطلب کہ علاج کرنے والا تھوک بلغم مطلب بہت ہی ولگر وہ ہے. تو میں نے اس پہ ویڈیوز نہیں بنائی، میں نے ایک بار اسٹریم پہ کچھ دکھایا تھا. ویٹ لیٹ می شو سم جگیا، کیونکہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ تو پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ اسے فالو کرتے ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں. ایک ٹائم پہ ہو سکتا ہے ابھی کسی کو برا لگ رہا ہو محمد کو برا بول رہے ہیں، بٹ ایک ٹائم پہ ہم لوگ بھی جب ارے مسلم برا تھے یار نہیں ہمارا بول بھی رہے فون ہو، کھولتا تھا. نہیں ایکسکیوز می، آپ اس کو برا نہیں بول رہے ہو، آپ ریالٹی دکھا رہے ہو بھائی. آپ کون سا گالی دے رہے ہو، ہاں آپ یہ تو فیکٹ بخاری کی دکھا رہے حدیث ہے، ہو. ہاں یہ حدیث بخاری کی ہے 4151. البرا بن عازب کہتے ہیں they were in the company of Allah's messenger on the day of حدیبیہ، کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تھے حدیبیہ کے موقع پر. اور تب مسلمان جو ہیں مطلب 1400 یا اس سے زیادہ تھے. they encamped at well and drew it water till it was dried. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک کنویں کے پاس جو ہے رکے اور ہم نے یہاں تک کہ اس کا یہاں تک کہ وہ سوکھ گیا، اس میں پانی نہیں بچا جب اس کا پانی پی رہے تھے. when they informed Allah's apostle for that، جب اللہ کے نبی کو اس کی خبر دی تو وہ آئے. he came and sat over its edge and said bring me a bucket. محمد آئے اور کہا کہ مجھے ایک بالٹی لا کے دو، ٹھیک ہے، اس کے پانی کی، اس کنویں کا جو پانی تھا جو سوکھ گیا اس کے پانی کی ایک بالٹی لاؤ. when it was brought، جب لایا گیا he spat یعنی تھوک دیا اس میں. and invoked and said، اور دعا کری leave it for a while، اور دعا کری اور کہا اسے ایسا ہی چھوڑ دو. they quenched their thirst and watered their riding animals from that well till they departed. یعنی اس بالٹی کو تھوک کے اس کنویں میں ہی ڈال دیا، مگر اس سے پھر سب نے پانی پی لیا، اپنے جانوروں کو پلا دیا، اپنی پیاس بجھا دی، یہاں تک کہ سب نکل گئے. مطلب اس کا پانی جو ہے وہ اس کنویں میں اتنا پانی آ گیا کہ وہ ختم نہیں ہوا محمد کے تھوکنے کی وجہ سے. اور بھی یہ بخاری کی حدیث 4102 ہے. تو میں اس پہ یار یہ بڑی لمبی حدیث ہے ایکچولی، تو اس کو یا تو شارٹ میں سمجھا دیتا ہوں کہ محمد کو ایک عورت نے کھانے پر بلایا اور محمد نے کھانے کے برتن میں تھوکا تو کھانا ختم نہیں ہوا کہ محمد اپنے دوسرے صحابہ کے ساتھ چلے گئے. کوئی شارٹ ورژن سمجھتے ہیں اس کو. 5745 کہ the prophet used to say to the patient in the name of Allah, the earth of our land and the saliva of some of us cure or patient. saliva ہم میں سے کچھ ایمان والوں کا جو تھوک ہے وہ شفا دیتا ہے. اور محمد کی ایک حدیث ہے کہ مومن کا جو تھوک ہے اس میں شفا ہے، اس میں 1000 بیماریوں کا علاج ہے. تو ایکچولی کبھی کبھی کافروں کو تھوک کے بھی کھلا دیا جاتا ہے ان کے کھانے پینے میں کہ شاید یہ ایمان لے آئیں، کیونکہ کفر بھی ایک بیماری ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ان کے دل میں کفر کا مرض تھا تو اللہ نے اس مرض کو اور زیادہ کر دیا.
تو کفر بھی ایک بیماری ہے کہ وہ ایک بیماری ہے تو اوپر والا کفر ٹھیک کر دے. یا کئی بار مسلمان سوچتے ہیں کہ کسی نیک انسان کا اگر جھوٹا پی لیا، کچھ جھوٹا کھا پی لیا تو شاید اس کی عادتیں آ جائیں، اور اسی لیے یہ جب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کا جھوٹا کھاتے پیتے ہیں کہ برتن سے، تاکہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ سوچتے ہیں کہ شاید کسی کی اچھی عادت جو ہو وہ ہم سب کے اندر آ جائے جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ایک دوسرے کا جھوٹا کھائیں پیئیں. تو سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے کہ یار کیا، اور ایکچولی اس سے رقیہ کہا گیا ہے، دی رقیہ آف دی پروفٹ، کہ اللہ کے نبی کا رقیہ یعنی علاج کرنا جنوں کا یا جادو کا، کسی چیز کو ہیل کرنا. ایکچولی رقیہ ہیل کرنا، تو نبی کیسے ہیل کرتے تھے جادو ٹونے یا بیماریوں کو، تو یہ نبی کا رقیہ ہے. اور پروفیٹک میڈیسن میں بھی اسے، جو امام ابن تیمیہ ہیں انہوں نے اس کو کوٹ کرا اس حدیث کو بخاری کی. اور بھی حدیث ہیں، میں اس کو کبھی اس پہ ایک الگ ایک ٹاپک ہی رکھوں گا میں. تو دی پروفٹ کیم ٹو دی گریف آف عبداللہ بن ابئی. اب منافقوں کا سردار جو تھا عبداللہ بن ابئی، محمد اس کی قبر کے پاس آتے ہیں. جب اس کی لاش کو جب قبر میں ڈال دیا گیا تھا، محمد کہتے ہیں کہ اس کی لاش کو باہر نکالو. تو اس کی لاش کو باہر نکالا جاتا ہے اور محمد اپنا تھوک جو ہے وہ اس کے جسم پہ لگا دیتے ہیں، اور اس کے کلوتھ، اور محمد جو ہے اپنا اپنا کپڑا جو ہے وہ اسے پہنا دیتے ہیں. تو اس پہ تاکہ قبر میں عذاب نہیں ہو تو محمد اپنا تھوک جو ہے وہ اس کے اوپر لگا دیتے ہیں. کہ منافع و سردار عبداللہ بن ابئی جس نے الزام لگایا تھا کہ عائشہ نے زنا کرا ہے اپنے غلام کے ساتھ. My اسی طرح God. بخاری میں 3292 ہے، دی ابو قتادہ دی پروفٹ سیڈ a good dream is from اللہ، کہ ایک اچھا خواب جو ہوتا ہے، محمد نے کہا، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ایک برا خواب جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو اگر تم میں سے کوئی بھی برا خواب دیکھے اور ڈر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے الٹی طرف تھوکا کرے اٹھ کے اور اللہ کی پناہ مانگا کرے، تو پھر اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا آپ نے تو آپ اٹھ کے الٹی سائڈ تھوک دو.